أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على تحية والإكرام على سيدي أسلم ما في الوجود سيد الله في كل موجود مبتدئ دائرة الوجود وصاحبه اللواء الحمد والمقام المحمود الخاتم لمن سبق والفاتح لمن غلق المنى الحق بالحق أبي القاسم محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الحق سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وأصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا علیہ وسیلہ صلوات پڑھیں بابا سے بلند واجب الاحترام شیعہ سنی بھائیوں دریائے غم شبیر کے پیسوں شمع عباس کے پروانوں بہلول مسلم مزاج علی کے مستانوں سب سے پہلے تحفہ علی مدد میں زیادہ دیر بھی زحمت نہیں دینا چاہتا آپ کو لیکن آپ تھوڑا سا اپنے معیار سماعت کو بلند کریں اور اپنے آپ کو تھوڑا سا بیدار کریں بیدار ہو کے مجلس میں بیٹھنا ثواب ہے بیدار ہو کے بیٹھنا زیادہ ثواب ہے اور اس میں اگر آپ بولنے لگ جائیں تو اور زیادہ ثواب ہے تو تھوڑا سا میرے ساتھ بولنا ہے تاکہ میں جتنا سفر کر کے آئے ہوں وہ تھکن آپ نے اتار دیا ٹھیک ہے نا ایک تو پہلے یہ گزارش ہے تھوڑا سا آگے آگے آئے جو پیچھے جگہ ہے یہ آگے آگے جو بیر ہیں ان سے بھی گزارش ہے اندر تشریف دیں نعرہ تکبیر اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا بلند صلوات توجہ ہے نا صاحبان آغاز کیا جائے مجلس کا آغاز کیا جائے بیدار ہیں آپ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی لارعیب اور بے عیب کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے اے صاحبان ایمان جو زمانہ ماضی میں ایمان لا چکے ایمان لانے پہ نہ رکو ایک قدم آگے بڑھاؤ اور تقوی اختیار کرو سب کو زبانیں دی ہیں اللہ نے اور یہ زبانیں ذکر محمد والے محمد پہ بولنے کے لیے ہیں میرے ساتھ چلنا ہے تاکہ میں آپ کو ایک پیغام دے سکوں وہ اللہ جس نے اس کائنات کو بنایا اور کائنات کو بنانے کے بعد اس کائنات کا عنوان انسان کو قرار دے دیا وہ اللہ کہہ رہا ہے اے صاحبان ایمان ایمان لانے پہ نہ رکو ایک قدم آگے بڑھاؤ تقوی اختیار کرو اچھا بارے الہ ہم ایمان لا کے بن گئے مومن ہم تقوی اختیار کر کے بن گئے متقی اب اپنا تقرب دے دے اب اپنی خوشنودی دے دے اب اپنی جنت دے دے جس کی ہم سے دن رات عبادت کروا رہا ہے نمازیں پڑھا رہا ہے روزے کو رکھا رہا ہے حج کروا رہا ہے اب تو اپنی نزدیکی دے دے اب تو اپنا تقرب دے دے کہا کہ نہیں ابھی اپنا تقرب نہیں دوں گا اپنی نزدیکی نہیں دوں گا اپنی خوشنودی نہیں دوں گا کب دے گا توجہ ایسا بات وَابْتَغُوا تلاش کرو اچھا ہم بندوں سے الجھ رہے ہیں لوگوں سے کہہ رہے ہیں مسلمانوں سے کہہ رہے ہیں وسیلہ مانیے چوک چوک پہ کہہ رہے ہیں وسیلہ مانیے بھائی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے
آئے گا جو مومن بھی ہوگا متقی بھی ہوگا. جو ہے جی کچھ بیدار ہوئے؟ میں اٹھانا چاہتا ہوں آپ کو. 10 دن جو آپ سو گئے تھے آپ بیدار ہو جائیں. آپ جی وَابْتَغُوا تلاش کرو. ہمیشہ تلاش اس چیز کو کیا جاتا ہے جو ہو موجود لیکن ہو غائب. بہت بیدار چاہیے مجمع مجھے. میں پیغام دینا چاہتا ہوں ہمیشہ تلاش اسے کیا جاتا ہے جو ہو موجود لیکن ہو غائب. اچھا اللہ نے قرآن مجید میں کافروں سے خطاب کیا. عتبہ سے، عتیبہ سے، خالد سے، شیبہ سے پوچھا سورہ زمر میں تم یہ ان بتوں کو کیا اپنا رب مانتے ہو، کیا اپنا معبود مانتے ہو؟ تو سارے مشرکین نے جمع ہو کے کہا ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا. باری الہ ہم ان بتوں کو اپنا معبود نہیں مانتے بلکہ تجھ تک پہنچنے کا وسیلہ مانتے ہیں. بھئی بہت بڑی بات ہے. اللہ نے مشرکین سے پوچھا یہ بتوں کو اپنا رب مانتے ہو، اپنا رازق مانتے ہو، اپنا معبود مانتے ہو؟ سب نے سلیکر کر دیا نہیں نہیں ہم تجھ تک پہنچنے کا وسیلہ مانتے ہیں. تو قرآن سے ایک بات تو ثابت ہے مشرک پر وسیلے کے منکر نہیں. جی ہے مشرک لیکن ان سے غلطی ایک ہو گئی. اللہ نے کہا تھا وَابْتَغُوا تلاش کرو. انہوں نے تلاش نہیں کیا بلکہ خود سے بنا لیا. اب اللہ انسان کو بنا رہا ہے. کائنات بنائی انسان کے لیے اور وہ اللہ کائنات کا عنوان اس انسان کو بنا رہا ہے اور پھر کہہ رہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. ہم نے خلق ہی عبادت کے لیے کیا ہے. اب عبادت ہے کیا نماز، عبادت ہے کیا روزہ، عبادت ہے کیا حج، عبادت کیا ہے حسن اخلاق، پڑوسیوں کے حقوق، والدین کے حقوق، یہ ساری عبادات. تو اب یہ ساری عبادات بتائے گا کون؟ کیسے کرے؟ کون بتائے گا؟ اس لیے کہ وہ بتانے کے لیے آ نہیں سکتا، ہم پوچھنے کے لیے جا نہیں سکتے. ابھی جتنا میں زور لگا رہا ہوں آپ اتنا نہیں بول رہے ہیں. بہت کنجوسی کر رہے ہیں آپ. جی اگر ہم پوچھنے کے لیے چلے جائیں تو آتے نہیں. اب اس مسئلے کا حل تو ہونا چاہیے نا. یہ عبادات اللہ واجب کر رہا ہے تو اللہ ان ساری عبادات کو بتانے کے لیے ایک وجود کی ضرورت ہے جو اللہ سے بھی جڑا ہو، بندوں سے بھی جڑا ہو. توجہ ہے جی؟ لطف آ رہا ہے آپ کو؟ میں بہت جلدی کر رہا ہوں اور آپ کو پتا ہے میں تو کوئی سٹیج کے ساتھ بلد ہونے والا خطیب نہیں لیکن میں نتیجہ دینا چاہتا ہوں. اچھا ایک ایسے وجود کی ضرورت ہے جو اللہ سے بھی جڑا ہو، بندوں سے بھی جڑا ہو. وسیلے پہ ایک میں نے مثال دی تھی. کیا مثال دی تھی؟ آپ نے جانا ہے دوسری منزل پر، اس کے لیے آپ کو چاہیے سیڑھی. اب سیڑھی کے لیے لازم ہے کہ وہ زمین کے ساتھ بھی متصل ہو، چھت کے ساتھ.
نے ہم سے گفتگو کے لیے کس کے لہجے میں بات کی؟ وہ اللہ کہہ رہا ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ میرا حبیب نہ کبھی بہکا نہ کبھی گمراہ ہوا، اور یہ تو وہی کہتا ہے جو وہی کہتی ہے۔ تو اللہ بندوں سے گفتگو کی کس کے لہجے میں، کس کے گلے سے؟ محمد مصطفیٰ کے گلے سے بیان ہو جائے گی۔ اس بات کو سمجھیے گا، اب اللہ بندوں سے گفتگو کرتا ہے اپنے نبی کے لہجے میں، اللہ بندوں سے گفتگو کرتا ہے اپنے نبی کے لہجے میں، اللہ بندوں سے گفتگو کرتا ہے اپنے نبی کے لہجے میں۔ ایک دن اس نے اپنے نبی کو اوپر بلا لیا۔ ہم سے گفتگو کرتا ہے نبی کے لہجے میں، آج نبی کو بلا لیا اپنے پاس۔ اب کس کے لہجے میں بات کرے؟ اب کس کے لہجے میں بات کرے؟ اس لیے کہ وہاں کوئی ہے نہیں، ہم سے بات کرتا ہے نبی کے لہجے میں۔ اور یہ سوال صحابہ کرام کے ذہنوں میں تھا، جب نبی آئے تو پوچھا یا رسول اللہ آپ سے اللہ نے کس لہجے میں بات کی؟ کبھی لہجے علی توجہ ہے جی، لطف آ رہا ہے؟ کس کے لہجے میں بات کی؟ علی کے لہجے میں۔ اب اللہ نے کہا وسیلہ تلاش کرو۔ مشرکین سے غلطی کیا ہو گئی؟ وسیلہ تلاش نہیں کیا، خود سے بنا لیا۔ تب ہلاکت ہے ان کے لیے، جہنم ہے ان کے لیے، دوزخ ہے ان کے لیے، سزائیں ہے ان کے لیے۔ تو اب کتنی چیزیں ہیں جو اللہ بناتا ہے۔ سونا نہیں ہے، ٹیمپو خراب نہیں کرنا۔ اچھا آئیں قرآن کی جانب، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ حبیب اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے آدم کے بنانے کا ارادہ فرشتوں کے سامنے ظاہر کیا۔ اللہ کہہ رہا ہے اپنے رسول سے حبیب اس وقت کو یاد کرو۔ میں تو یہاں کا ہوں نا، کوئی خطیب آ جائے یہاں پہلی مرتبہ، آپ اسے کہیں مولانا وہ بات یاد کرے جو پچھلے سال یہاں ہوئی تھی۔ اللہ کہہ رہا ہے حبیب اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے آدم کے بنانے کا ارادہ فرشتوں کے سامنے ظاہر کیا۔ آپ خطیب سے کہیں پچھلے سال جو یہاں ہوا تھا وہ بتائیں، وہ کہے گا خامخواہ آیا پہلے سال ہو، مجھے کیا خبر پچھلے سال کیا ہوا تھا۔ اللہ کے حبیب اس وقت کو یاد کرو، پتہ چلا آدم نہ تھے یہ تھے۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، یا انی حروف مشبہ بالفعل، جاعل اسم فاعل، جب یہ جملے میں جمع ہوتے ہیں یہ کنٹینیوٹی استقرار بیان کرتے ہیں کہ اب بھی خلیفہ ہم بنا رہے ہیں اور آتی دنیا تک ہم ہی خلیفہ بنائیں گے۔ تو وسیلہ بنائے گا خدا، تلاش کریں گے ہم، خلیفہ بنائے گا خدا، اطاعت کریں گے ہم۔ اور ایک مقام پہ فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ توجہ، اللہ نے کہا ابراہیم کا امتحان لیا، 100% کامیاب ہوئے۔ اب ابراہیم کیا ہے؟ عبد ہے، نبی ہے، رسول ہے، خلیل ہے، اور پھر اللہ امتحان کر امامت دے رہا ہے۔ علی 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 علی
نبی رسول خلیل امتحان امامت بھی ملی تو کیسے ملی؟ قَالَ إِنِّي جَعِلُكَ لِلنَّاسِ اماما، ابراہیم جاؤ ہم نے تمہیں لوگوں کا امام بنایا، لوگوں کا امام بنایا، لوگوں کا امام بنایا۔ ابراہیم ہے لوگوں کے امام، علی ہے کائنات کے امام۔ توجہ ہے جی؟ اب میں نتیجہ دینا چاہتا ہوں جی، وسیلہ بنائے گا خدا، تلاش کریں گے ہم، خلیفہ بنائے گا خدا، اتباع کریں گے ہم، امام بنائے گا خدا، اطاعت کریں گے ہم۔ یہ تینوں کام اللہ کے تھے۔ ان تین کاموں میں سے ایک کام مشرکین نے اپنے ذمہ لگا لیا۔ اللہ نے کہا وسیلہ تلاش کرو، تلاش نہیں کیا، خود سے بنا لیا تو ہلاکت ہے تو ان کے لیے، جہنم ہے تو ان کے لیے، دوزخ ہے تو ان کے لیے، اور تم تینوں کام خود سے کرو پھر بھی مسلمان۔ اور امتحان اللہ نے لیا ابراہیم کا جی، انسان کا امتحان تین طرح کا ہے، جان کا، مال کا، اولاد کا۔ یہ نا جی، اس سے بڑی چیزیں تین اللہ نے انسان کو نہیں دی۔ جان کا امتحان، مال کا امتحان، اولاد کا امتحان، اور یہ تینوں امتحان اللہ نے ابراہیم کے لیے۔ میں نے کہا ہے یہ امتحان لے کر اللہ نے امامت دی، للناس اماما، للناس اماما، لوگوں کے امام۔ حضرت ابراہیم لوگوں کے امام۔ اب سید الشہداء کا بھی امتحان ہوا، توجہ بھائی، وہ بھی امام، یہ بھی امام، لیکن اللہ نے ابراہیم سے مال کا امتحان لیا، واپس کر دیا۔ جان کا امتحان لیا، واپس کر دیا۔ اولاد کا امتحان لیا، واپس کر دیا۔ لیکن امام مظلوم سے تینوں چیزیں لی، واپس لی۔ توجہ، بہت توجہ چاہتا ہوں۔ کیا ہوا؟ پہلے امتحان مال کا، حضرت ابراہیم بکریاں چرا رہے ہیں، جبریل نے کہا بھائی لا ابراہیم بڑا پیارا نبی ہے تمہارا، کہا دیکھنا چاہتا ہے یا امتحان لے۔ لبادہ بشریت میں اترے جبریل، بکریاں چرا رہے ہیں، اور کہا سبحان قدوس، اپنے رب کی تسبیح سنی نا، ابراہیم فدا ہو گئے، کہا یہ تو میرے رب کی تسبیح ہے۔ کہا کیا یہ کسی اور کا رب نہیں ہو سکتا؟ معراج ہو جائے گی خدا کی قسم، نتیجہ دینا چاہتا ہوں، نتیجہ بہت آپ بیٹھے نہیں رہ گیا اپنی جگہ پہ، تمہارا رب کسی اور کا نہیں ہو سکتا؟ کہا ہو سکتا ہے۔ کہا یہ ذکر تم نے بہت پیارا سنا ہے، ایک دفعہ پھر سنا دے، ایک دفعہ پھر سنا دے۔ جبریل نے کہا ہے لبادہ بشریت میں، کہا مجھے کیا دے گا؟ جس طرح آپ ذاکری سے کہتے ہیں نا یہ شعر دوبارہ سناؤ تو کہتے ہیں مجھے کیا دیں گے؟ کہا یہ میرے یہ جانور ہیں، ان میں سے 1/3 حصہ تمہارا ہوگا۔ جبریل نے پھر کہا سبحان قدوس، حضرت ابراہیم بہت فدا ہو گئے۔ کب؟ ایک دفعہ پھر سنا، ایک دفعہ، توجہ میری طرف ہے یار، نتیجہ دینا چاہتا ہوں، ایک دفعہ پھر سنا۔ کہا کیا دے گا؟ کہا یہ میرے مال کا آدھا حصہ تمہارا ہو گیا۔ پھر کہا سبحان قدوس، کہا بڑا لطف آ رہا ہے، ایک بار تو پھر سنا۔ کہا کیا دے گا؟ کہا میرا سارا مال لے لے، میرا سارا مال لے لے۔ اب پھر تسبیح پڑھی، کہا ایک دفعہ پھر سنا۔ کہا تمہارے پاس بچا کچھ نہیں دینے کو؟ کہا یہ سارا مال میں نے دیا ہے، اس لیے تمہیں ایک نوکر کی ضرورت ہوگی۔ لبادہ بشریت اتارا، کہا میں اور نہیں، میں جبریل ہوں، آپ امتحان میں کامیاب
واپس کر دیا، کامیاب ہو گئے۔ دوسرا امتحان اولاد کا، منتوں سے لیا اسماعیل کو، اور جو اولاد منتوں سے لی جائے اسے قربان کرنا مشکل ہے۔ آنکھوں پر پٹھی، چھری چلا دی، رگیں کٹ گئی، کس کی؟ دمبے کی۔ ابراہیم بچ گئے، اسماعیل بچ گئے۔ توجہ چاہتا ہوں بھائی، توجہ۔ اولاد کا امتحان لیا، اولاد واپس کر دی۔ تیسرا امتحان جان کا امتحان۔ بھائی بیدار رہنا بھائی، محنت کر کے آئے ہوں، نتیجہ دینا چاہتا ہوں۔ منجدیق پہ ڈالا، آگ پہ پھینک رہے تھے، جبریل آ گئے، کہا کوئی حاجت، مشکل کشائی کروں؟ کہا تجھ سے مجھے حاجت نہیں، اس سے حاجت ہے۔ جی اس سے حاجت ہے۔ اور اسی وقت ایک پرندہ آیا تھا، چونچ میں پانی کا قطرہ لے کر، پانی کا قطرہ لے کر چلا۔ تمام پرندے جمع ہوئے، کہا کدھر جا رہا ہے؟ کہا آگ بجھانے کے لیے۔ کہا میلوں پہ لگی آگ ہے، پانی کے ایک قطرے سے کیا آگ بجھ جائے گی؟ کہا مجھے بھی پتا ہے، پانی کے ایک قطرے سے آگ نہیں بجھے گی۔ میں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں، میرا تعلق ابراہیم سے ہے، نمرود سے نہیں ہے۔ توجہ، ہم بھی تو دنیا کو کہتے ہیں اے دنیا والے، او مجلس حسین میں، اور دنیا کا بتاؤ تمہارا تعلق حسین سے ہے، یزید سے نہیں ہے۔ تو جیسے بان جان کے امتحان میں کامیاب ہو گئے، تینوں امتحان میں کامیاب، جان لٹا دی، مال لٹا دیا، اولاد لٹا دی، لیکن سید الشہداء سے نہ مال واپس کیا، نہ جان واپس کی، نہ اولاد واپس کی۔ اس مسئلے کو حل کیا۔ دیکھیے علماء کی قدر کریں، یہ باتیں علماء بتاتے ہیں۔ سید ذیشان حیدر جوادی وہ فرماتے ہیں ابراہیم بھی امام، سید الشہداء بھی امتحان، ان کا تینوں چیزوں کا امتحان، ساری چیزیں اللہ نے واپس کر دی۔ سید الشہداء کو تینوں چیزیں واپس کی۔ اب فرق بتا رہے ہیں، دونوں کی شدت امامت کا فرق بتا رہے ہیں۔ کیا فرق بتا ہے؟ تاکہ آپ بازار جاتے ہیں، بچے کے لیے ٹافی لے آتے ہیں، جو اس مثال کو سمجھتے ہیں، ٹافی لے آتے ہیں اور بچے کو دیتے ہیں ریپر کھول کر، اور ساتھ میں کہتے ہیں یار مجھے بھی دو، یار مجھے بھی دو۔ تو جو بہت سمجھدار بچہ ہوگا نا، وہ کہے گا ابھی لے لیجیے، آپ لے لیجیے، لیکن ابھی اور لاؤں گا، کل تمہارے لیے اور لاؤں گا۔ یہ ہے 3 سال کا بچہ، ابھی وہ آپ اس کو ٹافی دے رہا ہے، آپ ٹافی نہیں لے رہے، اس سے لے رہے ہیں، اس سے لے رہے ہیں، اس سے لے نہیں رہے۔ یہی بچہ 30 سال کا ہو جائے گا، گاڑی دے گا لے لیں گے، بنگلہ دے گا لے لیں گے، گھر دے گا لے لیں گے، دوائیاں لے آئے گا لے لیں گے۔ بھائی بہت توجہ چاہتا ہوں، بہت توجہ چاہتا ہوں، گاڑی دے گا لے لیں گے، بنگلہ دے گا لے لیں گے، لیکن 3 سال کا تھا، آپ اس سے نہیں لے رہے تھے۔ سید ذیشان حیدر جوادی فرماتے ہیں ابراہیم بندگی کا بچپن تھا، اللہ نے ساری چیزیں واپس کر دی، حسین بندگی کی جوانی تھی۔ آج 13 محرم ہے، آئیں چند لمحوں اپنے ذہنوں کو مقتل ملے جہاں لاشیں بکھرے پڑی ہے۔ مورخین نے لکھا کہ ہر شہید کا لاشا حسین نے اٹھایا، علی اکبر جیسے جوان کا لاشا اٹھایا، قاسم کی پامال لاش کے ٹکڑے خیموں میں لائے حسین، عباس غازی کے کٹے شانے لائے حسین، آل محمد کی پامال لاشیں لائے حسین۔ لیکن ایک لاشا ایسا ہے جو بظاہر چھوٹا ہے لیکن حسین سے اٹھایا دیا۔
یہ استغاثہ بلند کیا میرے مولا نے، اے کہ میں غریب کی مدد کر دوں. یہی استغاثہ اصغر نے سنا، خود کو چولہے سے گرا ہے، اس نے جہاد باندھ لیا. یہ اصغر کا لاشا تاریخ میں لکھا کہ شاید حسین کے لیے علی اکبر کے سینے سے برچی کا پھل نکالنا آسان تھا، اصغر کو کربلا کی گرم ریت میں دفنانا مشکل تھا. 6 ماہ کا بچہ، نرم و نازک جسم، ذوالفقار کے ساتھ اصغر کی قبر کو کھود رہے ہیں حسین. اصغر کے نرم جسم کو کربلا کی ریت کے حوالے کر کے حسین جیسا سافر قدموں سے ریت ڈالتا جو ہی اصغر کے سینے پہ پہنچا، حسین جیسے سافر اصغر کے چہرے سے لے کے ہٹا کے کرتا ہے، اصغر تو جان اور تیرا اللہ جانے. دوسری اولاد جناب رباب کی جس کے لیے دعائیں مانگی ہیں حسین نے، حسین کے سینے کا تعویذ جناب سکینہ کہتے بارے الہ مجھے ایسی بیٹی عطا کر جس کے بغیر نہ میں رہ سکوں اور نہ وہ میرے بغیر رہ سکے، جس سے میں محبت کروں اور وہ مجھ سے محبت کرے. آواز پروردگار آئی حسین اگر تو اس سے محبت کرے گا تو ہم سے کون محبت کرے گا؟ بارے الہ ایک دفعہ عطا کر کے دے، تیری بارگاہ میں سر سجدے میں رکھوں گا، وہ ملاتی رہے گی، سر سجدے سے نہیں اٹھائے گا حسین. آ گیا وہ قیامت کا دن، میرے مولا سجدے میں سر رکھے ہوئے ہیں، تیروں کے زخم ہے، نیزوں کے زخم ہے، سر سجدے میں ہے. ادھر میری بی بی فوجوں کو چیرتی ہوئی اس مقام پہ پہنچی جہاں سید شہداء سر سجدے میں رکھے ہوئے ہیں. ایک مقام پہ پہنچ کر بی بی نے آواز دی، بابا 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 تیری سکینہ. بچی کو پیار کیا، قبر پہ آ کیوں آئی ہے؟ یہ ظالم بڑا شکی ہے، یہ ظلم کرے گا. بابا مجھے آپ بوڑھے صحابی ابوبکر کی کہانی سناتے تھے، ان کی شہادت ہو گئی تھی، ان کی ایک 4 سال کی بچی تھی، وہ چوراہے پہ جا کے بیٹھ گئی اور کہا مسلمانوں صحابی رسول مارا گیا، اس کے غسل کا بندوبست کرو. جس نے تہرا ضربوں کے ساتھ حسین کے سرطن سے جدا کیا، وہ ظالم روایت کرتا ہے جب میں نے پہلی ضرب چلائی حسین نے اللہ کو یاد کیا، جب میں نے دوسری ضرب چلائی حسین نے نانا کو یاد کیا، جب میں نے تیسری ضرب چلائی حسین نے ماں فاطمہ زہرا کو یاد کیا، جب 13ویں ضرب چلا کر حسین کے سرطن سے جدا کیا، میں نے دیکھا حسین کے لمحے رہے ہیں، میں نے کان قریب کیا، شاید حسین جو بد دعا کر رہے
آ گئی شام غریبہ، لگی خیموں کو آگ، بی بی آئے خیمے سے دوسرے میں جاتی ہے، دوسرے سے تیسرے میں جاتی ہے۔ امین ابن مسلم روایت کرتا ہے، میں نے دیکھا ایک بی بی ہے جو بار بار خیمے کے اندر جاتی ہے، خیمے سے باہر آتی ہے، خیمے کے اندر جاتی ہے، خیمے سے باہر آتی ہے۔ میں سمجھا اس بی بی کا کوئی قیمتی سامان اندر رہ گیا ہے۔ چند لمحے کے بعد دیکھا یہ بی بی اپنی پشت پر ایک بیمار باہر آئی۔ اے عزادارو، ماتمدارو، اپنے دامن کو پھیلا کے بیٹھے، گریے کے وقت ہے، آوازیں بلند کرے۔ جناب سید سجاد کا بیٹا سجاد، بیٹا سجاد، غسیان کھولو زینب اجڑ گئی، بیٹا سجاد غسیان کھولو زینب اجڑ گئی۔ سید سجاد غسیان کھولی، زندگی میں پہلی مرتبہ پھپھی کے ننگے سر پہ نگاہ کی، جلدی سے آنکھوں پہ ہاتھ رکھا، کہا پھپھی اللہ چچا باس کر، کہا بیٹا سب شہید ہو گئے، اب تم ایمان وقت ہو، حکم دو تو خیموں میں جل کے مر جائے، یہ خیموں سے باہر آ جائے۔ کہا بیٹا خیموں سے باہر آ جائے، پھپھی اللہ خیموں سے باہر آ جائیں گے۔ بس عزادار شام غریبہ، علی کی بیٹیاں عباس بن کے پہرہ لے رہی ہے، تمام بچوں کو جمع کیا، ایک بچی نہ ملی، حسین کی یتیمہ جناب سکینہ نہیں ملتی، جناب ام کلثوم قریب آئی، کہا بہن زینب وہ دو ہی طرف جا سکتی ہے، جو نہر پہ چچا عباس کے پاس نہیں ہوگی، یہ مقتل بابا حسین کے پاس۔ شام غریبہ علی کی بیٹیاں سکینہ کو تلاش کرتی ہے، ادھر ام کلثوم نہر کے پاس گئی، کہا عباس یہاں سکینہ کو نہیں آئی، ایک بازو والی میں لاشا ایک مرتبہ بلند ہوا، کہا نہیں بہن یہاں سکینہ نہیں، ادھر 18 بھائیوں کی بہن ثانیہ زہرا ایک نشیب کی میں پڑی، کہا آواز دی سکینہ، سکینہ، نشیب سے آواز آئی، زینب آہستہ ہو، سکینہ میرے پاس ہے۔ گریہ کو بلند کرے، آخری جملے ہیں مسائل کے، آخری مجلس ہے عشرائے اولا کی، کیا قیامت کا منظر تھا، بی بی جب نشیب میں اتری ہے نا، سکینہ قدموں کے ساتھ لپٹ کے سوئی ہے، کہا بیٹا بیٹا بابا کے لاشے پہ پہنچی کیسے، بابا کی لاش کی پہچان کیسے کی، کہا پھپھی اماں جب شیروں نے مجھے تماچے مارے، جب شیروں نے میرے بوتے کھینچے، جب میرے کرتے کے دامن کو آگ لگی، میں بابا بابا کرتی جنگل کی طرف دوڑی، نشیب سے آواز آئی، الیہ الیہ یا بنیہ، بیٹی میرے پاس آ جا۔ بس عزادارو ختم کر دیا آپ کی زحمتیں، کہا بیٹا ایک جواب تو دے، تو ہمیشہ بابا کے سینے پہ سوبر کیا دیتی، آج قدموں کے ساتھ لپٹ کے سو گئی، کہا پھپھی اماں آج پھپھی سینے پہ سونے کے لیے سینے پہ اتنے دیر تھے، سکینہ قدموں سے لپٹ کے سو گئی۔ انا لعنت اللہ قوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا وأي منقلب ينقلبون۔